نے بستی اجاڑ دی ہے، اب آ کے ان کا حساب ہوگا. حساب دینا پڑے گا پچھلے 70 سال کا اور حساب دینا پڑے گا پچھلے 16 سال کا. لوگ کہتے ہیں مجلس ضروری کیوں ہے؟ آخر مجلس کے لیے ہم لوگ آ کیوں رہے ہیں؟ انہیں آپ جواب دیجئے کہ مجلس اس لیے ضروری ہے کہ جب 2015 میں پہلی بار بیرسٹر اسدالدین اویسی صاحب سیمانچل کی سرزمین پر آئے تو انہوں نے پیر رکھتے ہی محسوس کیا کہ یہاں میرے بھائیوں کے ساتھ انصاف نہیں ہو رہا ہے. انہوں نے محسوس کیا کہ یہاں پر ہاسپٹلز نہیں ہیں. انہوں نے محسوس کیا کہ یہاں پر اسکول نہیں ہے. آخر ایسا کیوں کہ بیرسٹر اسدالدین اویسی اس بات کو محسوس کرتے ہیں اور پچھلے 70 سال سے یہاں پر آنے والا کوئی بھی نیتا یہ بات محسوس نہیں کرتا؟ آخر کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ اسدالدین اویسی جو جانتا ہے، حدیث کو سمجھتا ہے کہ مسلمان سب مل کے ایک جسم ہے اور کہیں جسم میں اگر تکلیف ہوتی ہے تو سب کو تکلیف ہونی چاہیے. اس لیے بیرسٹر اسدالدین اویسی کو تکلیف ہوئی اور انہوں نے کوشش کی کہ اب ہم انشاءاللہ مل کر سیمانچل کو آگے بڑھائیں گے، یہاں پر اسکول لائیں گے، یہاں پر فیکٹری دیں گے، یہاں پر ہسپتال دیں گے. مشکل نہیں ہے، مشکل بالکل بھی نہیں ہے. کرنا یہ ہے کہ جیسے میرے بھائی نے یہاں پر کھڑے ہو کے کہا کہ ہم بھیک مانگ رہے ہیں اتحاد کی. ہمیں اتحاد چاہیے، آپ لوگوں کا اتحاد چاہیے. ووٹ تو ہم حق سے لے کے رہیں گے، ووٹ کا ہمارا حق ہے، کیونکہ جب بھی ہمارا مسئلہ آیا ہے بیرسٹر اسدالدین اویسی سے پارلیمنٹ سے لے کے سڑکوں تک آپ کے لیے آواز اٹھائی ہے. اگر اس کے باوجود ہمیں ووٹ کے لیے بھیک مانگنی پڑے تو میں سمجھتا ہوں یہ خودداری سیمانچل کی نہیں ہوگی. بے شک ہمارا حق بنتا ہے اور ہم حق لے کر رہیں گے. ابھی میرے بھائی نے کہا یہاں پر کہ ایک مدعا آیا چھوٹا سا، ہم ایک ننگے تار کو کور کروانے کے لیے یہاں کے ودھائک کے پاس گئے اور انہوں نے کچھ نہیں کیا. میرے بھائی، جو ودھائک ایک ننگا تار نہیں ڈھانپ سکتا وہ یہاں کے غریبوں کے جسموں کو ڈھانپ دے گا کیا؟ جہاں سے دیکھو ننگا جسم لے کر کسان کسانی کر رہا ہے، ایسے ودھائک سے کون امید کرے گا؟ غلطی ہماری ہے، بلکہ میں یہ کہوں گا کہ اب تک غلطی ہماری نہیں تھی. ہماری غلطی نہیں تھی کیونکہ ہمیں دھوکہ دیا گیا. ہمیں یہ بتایا گیا کہ ہم آپ کی جماعت ہیں اور ہمارے پاس کوئی آپشن بھی نہیں تھا. لیکن آج تو ہمارے پاس آپشن ہے. آج ہمارے پاس مجلس ہے، وہ مجلس کہ جب کورونا کال آیا بند کر دیا گیا سارا، اس مجلس نے اپنے جتنے بھی ساتھی تھے ان سے کہہ کر ان لوگوں تک مدد پہنچائی جن کے پاس راشن نہیں تھا، کھانا نہیں تھا، کرایہ نہیں تھا. میرے بھائی نے بتایا کہ کم سے کم 5 کروڑ روپیہ اکبر بھائی نے اپنی جیب سے صرف ان لوگوں کے لیے خرچ کیا جنہیں ضرورت تھی. باقی نے کیا کیا؟ باقی نے یہ کیا کہ کہیں بارڈر سے نکل کر بہار کے لوگ واپس بہار نہ چلے جائیں، کیونکہ جن کی وجہ سے وہ فیکٹری چل رہی ہیں کہیں وہ بند نہ ہو جائے. صحیح بات. تو وہ فیکٹری جب آپ چلا رہے ہیں تو کیوں ایسا نہیں ہو سکتا کہ سیمانچل میں چلائیں؟ بالکل ہو سکتا ہے. آج اسد صاحب نے کہا کہ ہم سیمانچل کے لیے کریں گے اور کریں گے. اسکول یہاں ہوگا، ہاسپٹل یہاں ہوگا اور انشاءاللہ آنے والے وقت میں آپ دیکھیں گے کہ انڈسٹریز بھی یہیں پر ہوں گی اور آپ اپنی انڈسٹریز میں کام کریں گے. بہت ہو چکا ہے، اب بدلاؤ آئے گا. اور بدلاؤ میں کون آئے گا؟ آل انڈیا مجلس اتحاد المسلمین آئے گی. وہ جماعت ہوگی جس کا قائد آپ کا بھائی ہوگا. جیسے آپ نے اختر الایمان صاحب کو اپنے ووٹ کی طاقت سے یہ بتایا کہ ہم مجلس کے چاہنے والے ہیں، ہم مجلس کو چاہتے ہیں. میں سمجھتا ہوں آنے والے وقت میں اپنے بھائی انظر نعیمی کو بھی اسی طرح آپ ووٹ دے کر انہیں بتائیں کہ انظر صاحب، ہم نے اپنا پورا کا پورا ووٹ دے کر اپنا حق آپ کے حوالے کر دیا، کیونکہ ووٹ ایک ہمارا حق ہے. اب
آپ کی ذمہ داری بنتی ہے کہ ہمارے مدعے آپ پورے کریں گے. میں بہت ذمہ داری کے ساتھ کہہ رہا ہوں، بہت ذمہ داری کے ساتھ کہہ رہا ہوں کہ میں یہاں پر 2015 میں آیا، میں یہاں پر 2019 میں آیا، اور اب میں 2020 میں بھی آیا ہوں یہ کہنے کہ آپ ہمیں ووٹ دیجئے. اور مجھے امید ہے کہ جب آپ ووٹ دیں گے یہاں پر ہمارا ودھایک آئے گا. اللہ نہ کرے جو مجھے بالکل امید نہیں ہے، اگر کوئی کام آپ کا نہیں ہوتا تو دنیا کہتی ہے کہ میری کلائی پکڑ کے مجھ سے پوچھے گا کہ کام کیوں نہیں ہوا. میں آپ سے یہ کہہ رہا ہوں کہ میں پھر آؤں گا دوبارہ اور آپ میرا گریبان پکڑ کے پوچھیے گا کہ یہ کام کیوں نہیں ہوا. ہم مجلس کے لوگ ہیں، ہم کام میں یقین کرتے ہیں. ایک چیز اور بتا دوں میں آپ کو، اسد الدین اویسی نے اگر آج یہ کہا ہے کہ سیمانچل میں ایسا ہوگا تو بالکل ہوگا، کیونکہ مجھے معلوم تھا، مجھے معلوم ہے کہ 2015 میں ایک اسٹیج سے صدر صاحب نے یہ کہا تھا کہ میں کاشی رام کی اس سوچ پر چل رہا ہوں کہ پہلا الیکشن ہارنے کے لیے، دوسرا الیکشن ہرانے کے لیے اور تیسرا الیکشن جیتنے کے لیے. اور یہ بات سچ ثابت ہوئی ہے سیمانچل میں، کیونکہ تیسرا الیکشن جب ہم نے لڑا تو قمرول ہدا صاحب کو آپ نے ودھایک بنایا. تو میں ایسے شخص کی بات کو کیوں نہ مانوں گا؟ مجھے یقین ہے کہ میرے قائد نے جو کہا ہے وہ بات ہوگی پوری، اور انشاءاللہ سیمانچل کے حالات بدلیں گے، اور حالات بدلیں گے آپ اپنا ووٹ دے کر. اب میں اپنی بات کو مختصر کرتے ہوئے آپ سے اپیل کرتا ہوں کہ 7 تاریخ کو باہر نکلیے اور بالکل اس چیز کو لے کر آگے بڑھنا ہے کہ ہمیں اپنا ووٹ پتنگ چھاپ کو دینا ہے. یہ جو ووٹ دے رہے ہیں، میں نہیں کہتا کہ آ کے کسی کینڈیڈیٹ کو دے رہے ہیں، یہ ووٹ سیدھا کا سیدھا آپ کا سیدھا مجلس کو جا رہا ہے، یعنی اسد الدین اویسی کو جا رہا ہے، وہ جو آپ کی بات کرتا ہے، آپ کو حق دلانے کی طاقت رکھتا ہے. میری ماں بہنیں سن رہی ہیں، میں آپ کو ذمہ داری دے کے جا رہا ہوں کہ پوچھیے گا کہ اٹھیے، ووٹ دے کے آئیے اور انہیں بتائیے گا کہ ووٹ کہاں پر دینا ہے. کیونکہ مجھے معلوم ہے کہ یہاں کی راجنیتی کو آپ چلا رہی ہیں، کیونکہ آپ کے بچے، آپ کے شوہر، آپ کے بھائی تو یہاں سے کوسوں دور، ہزاروں میل دور جا کر کارخانوں میں نوکریاں کر رہے ہیں. اب آپ کو بھی اپنے گھر میں شام کو ان کے ساتھ بیٹھ کے کھانا کھانا ہے انشاءاللہ، جو بہت جلد ہوگا، لیکن اس کے لیے بدلاؤ آپ لوگ کریں گے. تو کیا میں امید کروں کہ سب ساتھی جب یہاں سے نکلیں گے تو یہ سوچ کے نکلیں گے کہ میں تو ووٹ دوں تو پتنگ چھاپ کو دینا ہے. اسی بات کے ساتھ میں آپ کی بات ختم کرتا ہوں کہ غیروں کے پروسے اڑ سکتے ہیں حد سے حد دیواروں تک، غیروں کے پروسے اڑ سکتے ہیں حد سے حد دیواروں تک، اور آسمان میں وہی اڑیں گے جن کے اپنے پر ہوں گے. اور آپ کے کون ہے؟ آپ کے پر کی مجلس بیرسٹر اسد الدین اویسی.